صورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اگر اللہ رب العزت صرف اور صرف سورہ عصر نازل کر دیتے تو کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے۔ زمانے کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے وقت دے رکھا ہے، زندگی عطا کی ہوئی ہے، یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ چھن جائیں تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ اسی وقت کا گزرنا ہماری عمر ہوتا ہے۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد موت۔ تو یہ عہد کریمہ ہمیں گویا کہ یہ سبق دے رہی ہے کہ انسان کو اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی۔ کچھ لوگوں کی زبان پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ زمانہ بڑا برا ہو گیا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں۔ ایسا تو کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانے کو گالی دیتے ہو، زمانہ برا ہو گیا۔ یہ زمانہ تو وہی ہے، وقت وہی ہے، دن وہی، راتیں وہی، شمس وہی، قمر وہی۔ یہ دن اور رات کا انقلاب ہی تو زمانہ ہوتا ہے، وہ تو ویسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اسی وقت پہ سورج نکل رہا ہے، اسی پہ غروب ہو رہا ہے۔ رات کے آنے جانے کے وہی اوقات ہیں، تو پھر زمانہ کیسے برا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے، زمانے کو برا نہ کہو۔ اللہ ہی تو دن کو بدلنے والا ہے، رات لانے والا ہے۔ دن رات کا بدلنا ہی تو زمانہ ہوتا ہے۔ جب زمانے کو گالی دیتے ہو تو اللہ کہتے ہیں مجھے گالی آتی ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو ہوں دن اور رات کو بدلنے والا، اور کون بدل رہا ہے؟ ایک ہی وقت میں
چور چوری کر رہا ہے، اسی وقت میں تہجد گزار تہجد پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب قصور وقت کا نہیں ہے، وقت گزارنے والوں کا ہے۔ ہماری زندگی کا جو لمحہ ضائع ہو جائے گا نا، اس کا پھر ہٹ کے تدارک نہیں ہو سکتا، ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی نکتہ آپ آج سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہا ان الانسان لفی خسر۔ عربی سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ الانسان کے ساتھ جو الف لام لگا ہوا ہے، اس کو استغراق کا الف لام کہتے ہیں، یعنی کائنات کا کوئی انسان نہیں جو گھاٹے میں نہ ہو، پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ ہاں 4 لوگ اس سے بچیں گے، لیکن صاف ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں گھاٹا اٹھا بیٹھتے ہیں۔ کیوں انسان گھاٹے میں ہے؟ آپ اس مثال سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز آپ بیچنے کے لیے خریدیں، اس چیز کو عربی میں رأس المال کہتے ہیں، یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ آپ اس سرمایہ کو بیچنے کے لیے محنت کریں گے، اپنی اصل قیمت سے زیادہ مل گیا تو نفع، اور اصل قیمت سے کم میں فروخت ہوا تو آپ کے تو اصل مال میں گھاٹا پڑ گیا نا۔ ہماری زندگی سرمایہ ہے ہمارا، یہ رأس المال ہے ہمارا، اور اس میں گزرتا ہوا وقت ہمارا مال ہے جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے۔ بالکل یوں سمجھیں، ہماری زندگی میں گزرنے والے وقت کی مثال برف کی مثال ہے۔ ایک آدمی نے بلاغ خریدا برف کا، اور اس کی حفاظت ہی نہیں کی، پانی بن جائے گا، نقصان اٹھائے گا، اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے۔ ہماری زندگی نے گزرنا ہی گزرنا ہے، جیسے مرضی گزارو، جیسے برف پگھل رہی ہے ہماری زندگی بالکل اسی طرح پگھل رہی ہے۔ ہم اس سرمایہ سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آنے والے 4 کام جو حدیث میں یہ آیت مبارکہ میں آئیں گے، اس سورت کریمہ میں ہیں، ان کاموں پہ انسان جمع رہا، نفع اٹھا گیا، ان میں سستی کر گیا، وہ نقصان اٹھا گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح کو بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنی ذات کی تجارت کرتا ہے۔ حدیث سمجھیے گا، ہر بندہ اپنی تجارت، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ فرمایا کچھ گھاٹا اٹھانے والے، کچھ نفع اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، جو روح رات کو واپس لی تھی وہ صبح کو ہمیں دے دی۔ اب تجارت اللہ کی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ کون دن کے وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ کون اس کی عبادت میں سستی کرتا ہے؟ عبادت کرنے والا نفع اٹھا گیا، سستی کرنے والا نقصان اٹھا گیا۔ اس لیے یہ بات تو ہمیں اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے جو اوقات ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا بڑا قیمتی سرمایہ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں زمانے کی، اور یہ جتنے بھی اوقات ہیں ان سب کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں،
اور جس چیز کی بھی اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی قدر بڑی ہوتی ہے، اہمیت بڑی ہوتی ہے۔ کہیں فرمایا والفجر، صبح ہوئی ہے اس کو فجر ہم کہتے ہیں، فرمایا قسم ہے فجر کی، سورج نکلے تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، والضحیٰ، قسم ہے دوپہر آنے کی جب سورج نکل رہا ہے اور بلند ہو رہا ہے، سورج اور بلند ہوا، قسم ہے والشمس وضحاها، دوپہر ڈھلتی ہے اثر ہوتی ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، زمانے کی قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں۔ اب رات آ رہی ہے، فرمایا واللیل اذا یغشاها، قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ میری اور آپ کی زندگی سے کتنے دن نکل گئے، کتنی راتیں چلی گئی، میں نے ان دن میں ان راتوں میں اپنے رب کے ساتھ کتنی تجارت کی ہے، کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنا نقصان اٹھا بیٹھا ہوں۔ اور یاد رکھیے دنیا جہان کا سرمایہ واپس آ جائے گا، سونا ہو، چاندی ہو، زر مبادلہ ہو، جو بھی ہو، کھویا ہوا مال واپس آنے کی کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، لیکن یہ وقت کا سرمایہ جب ہاتھ سے نکلتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ بڑے پچھتاوے کے ساتھ انسان کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ مجھے ایک مہلت دے دے واپس جانے کی، میں جا کے بڑے نیک عمل کروں، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس تجارت کے لیے وقت بھی مقرر ہے، بس آپ کو پتہ ہے جس کو کبھی نقصان ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کام کو شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نفع دے دیتے ہیں، لیکن یہاں وقت مقرر ہے، بس موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی، تجارتیں بند ہو گئی، نفع اٹھا لیا تو اٹھا لیا، نہیں تو نقصان ہے، ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اور وقت کی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، دنیا کا نقصان صرف دنیا کا ہوتا ہے، اس کا نقصان آخرت کا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اچھی طرح بات ہم سمجھیں، ہم جو دن رات گزار رہے ہیں اس کا ہر لمحہ ہمیں اپنے رب کی تجارت کر کے اس کے ساتھ ہمارا فائدہ ہونا چاہیے، نفع اٹھانا چاہیے۔ آپ فارغ بیٹھے ہیں، کیوں فارغ بیٹھے ہیں؟ زبان ہلائیں نہ، حرکت دیں، اس کو تسبیحات پڑھیں۔ یہ وقت کیوں خالی ہمارا گزر رہا ہے؟ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کی ہوئی اس تجارت میں اگر ہم نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہمیں اپنے ان اوقات کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتوں میں اکثر لوگ دھوکے میں پھرتے ہیں، ایک جس کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے اور ایک وہ کہ جس کو اللہ نے وقت دے رکھا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس دونوں ہیں، یہ دونوں چھن جائیں پھر یہ تجارت ہمیں نقصان دے جائے گی۔ تو جس بندے نے بھی اپنی تجارت میں نفع اٹھانا ہونا، اور یقین مانے یہ 4 کام کرے تو دنیا کی تجارت میں بھی نفع آتا ہے، آخرت کی تجارت میں بھی نفع آتا ہے۔ تو فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے ہی گھاٹے میں ہیں۔ 4 بندے بچیں گے اس گھاٹے سے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، برائی سے بچتے رہے، اور صرف خود نہیں لگے رہے نیکیوں کے راستے پہ،
وتواصوا بالحق، انہوں نے اس نیکی کی دوسروں کو دعوت دی ہے۔ اور جب بھی آپ نیکی کے راستے پہ نکلیں گے تو مشکلات آئیں گی۔ وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ جس بندے میں یہ 4 صفات جمع ہو جائیں گی وہ اپنی زندگی کی تجارت میں نفع پا لے گا۔ ایمان، عمل صالح، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور آنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی سے قبول کر لے۔ بس دعا کریں اللہ ہمیں ان 4 کاموں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور پوری زندگی ڈٹے رہنے کی بھی توفیق دے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ غلط سمجھ بیٹھے بعض لوگ بھی، بعض علماء بھی، کہ کلمہ پڑھا ایمان لائے تو بس ایمان تو ایک ٹھوس چیز ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ نیک اعمال سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، نیک اعمال کی سستی سے ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے 100 سے زائد اساتذہ سے پڑھا، صرف انہی اساتذہ سے پڑھا جو ایمان میں کمی اور بیشی کے قائل تھے۔ جو قائل نہیں وہ حق پہ نہیں، اس سے غلطی ہو رہی ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے۔ اس اسلام اور ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ ضبط کرنا پڑے گا، ربط دینا پڑے گا، اور پھر وہ بھی کافی نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، بعض لوگ نماز روزہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کیا ہوا ہے، نیک اعمال پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کو کبھی کچھ ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی خسارہ اٹھا رہا ہے۔ اپنی جان کی فکر کرتے رہنا یہ بندہ مومن کا زیور نہیں، نہ ہی اس کا شیوا ہے، نہ ہی انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے۔ آپ نماز کے لیے آئیں اور آپ کا دوست وہاں کھیل رہا اور آپ اس کو دعوت بھی نہ دیں، آپ کی اولاد بے نماز ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہی نہ جاتی ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خسارہ اٹھائے گا یہ بندہ۔ ان خساروں سے بچنے کے لیے 4 کاموں کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ ایمان یقین جازم کا نام ہے، اور یہ بنیادی سی بات سمجھ لیں، ہم کلمہ روزہ نماز کو بہت کافی سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ظاہری اعمال ہے نا، یہ اسلام ہے۔ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل کتنا پختہ ہے ان چیزوں پہ جن کا ہم اقرار کرتے ہیں؟ یہ دل کی پختگی کا نام ایمان ہے، اور ایمان کا درجہ اسلام کے بعد آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند بدو لوگ، پیڑو دیہاتی ہمارے جیسے، کلمہ پڑھ کے کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہاں تم ایمان لائے ہو؟ قولوا اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے، الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان باطنی اعمال کا نام ہے۔ اس کو بھی آگے مثال سے سمجھ لے، ہم میں سے ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ہر بندہ کلمہ توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ ایمان اقرار صرف اقرار نہیں ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالجوارح یزید بالطاعت وینقص بالعصیان۔ 4 چیزیں جب تک ملتی نہیں ہیں ایمان نہیں آتا۔ اقرار زبان سے کرے، تصدیق دل سے کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اقرار کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینے کا، لیکن دل سے تصدیق نہیں ہو رہی ہم سے
اگر دل سے تصدیق ہوتی تو ہماری زندگی گزارنے کے اسلوب سیرت مصطفیٰ کے ہوتے. سچے ماننے والے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی رسول کائنات علیہ السلام کے فرامین سے ہٹ کے گزر رہی ہو. ہاں ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اگرچہ حقیقی مسلمان بننے کے لیے بھی اور محنت کی ضرورت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے، جسم سے، وجود سے، قول سے، کردار سے، گفتار سے، اس کے اعمال سے، اس کے معاملات سے، لین دین سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہوتی ہو. اب ذرا ہم سب لوگ اس دائرہ کار میں آگے دیکھیں ہم اسلام میں کتنے مضبوط ہیں. زبان، ہاتھ، جسم، وجود سب کچھ محفوظ. تو اسلام ظاہری اعمال کا نام، ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کی لاج رکھ. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو توحید کا اقرار کر. پھر تیری زندگی رب کے حکموں سے ہٹ کے کیوں گزر رہی ہے؟ یا تیرا اقرار برائے نام اقرار ہے، تیرے دل میں تصدیق نہیں. ہم اللہ کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، ہم اس کو سمیع بصیر بھی مانتے ہیں، ہم اس کی صفات کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہم بچوں کو اسماء الحسنی یاد بھی کرواتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ ٹی وی پہ چلتے بھی رہتے ہیں. ان اسماء کے ہم کچھ نام بھی جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جب آپ دیکھیں گے تو ہمیں ان کا صحیح معنوں میں ادراک ہو ہی نہیں رہا. سمیع ہے، ان اللہ هو السمیع، سنتا ہے. تو جب گالی بکتا ہے بندہ اس کو نہیں پتا میرا رب سن رہا ہے. جھوٹ بولتا ہے اس کو نہیں پتا میرا رب سن رہا ہے. اللہ کی ناراضگی کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، تب کدھر ہوتا ہے اس کا ایمان کہ اللہ سن رہا ہے؟ سمیع کو تو مانتا ہے اپنی زبان سے، تیرا دل ابھی تصدیق نہیں کر سکا. اور دل کی تصدیق کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اعمال کا. ابھی وہاں تک تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. الا ماشاء اللہ، اپنے اعمال سے ثابت کر، تیری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ اللہ سنے تو ناراض ہو جائے. اللہ رب العزت کی صفت دیکھنا ہے، اور ہمارا اقرار تو یہاں تک ہے کہ اللہ رب العزت رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو دیکھتا ہے. دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اس کے رینگنے کی آواز اللہ رب العزت عرش پہ سن لیتا ہے، اس کے بولنے کی آواز اللہ عرش پہ سنتا ہے. اور کیا قادر مطلق ہے خدا کی قسم. دنیا جہان میں سینکڑوں کی تعداد میں بولی جا رہی ہے. جانور بھی بولتے ہیں، چرند اور پرند بھی بولتے ہیں، ایک ہی وقت میں بول رہے ہوتے ہیں، ایک ہی لمحے میں پکار رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی زبان پہ کر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت پہ آوازیں خلط ملط نہیں ہوتی. سب کی سنتا بھی ہے، سب کو دیتا بھی ہے. یہ ہے سننے والا، یہ ہے دیکھنے والا. اگر میرا زبان سے اقرار ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے میرے دل کی وہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ جو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے نا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اس گھاٹے کی وجہ ہی یہ ہے ہم نیک اعمال کی تجارت میں بڑے کمزور پڑ گئے، گھاٹا اٹھا رہے ہیں. نفع اٹھانا ہے سچا ایمان، سچے اعمال، اور ایمان و اعمال کے ساتھ پھر لوگوں کو بھی ترغیب دے نیکی کی طرف، برائی سے روکیں، اور اس رستے میں آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیں. یہ چار کام کرنے والا انسان اپنی آخرت اور دنیا کا نفع اٹھا لیتا ہے. تو اعمال صالح
ان کا درجہ ایمان کے بعد آتا ہے، یعنی اعمال ہی تو ایمان ہے۔ قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی باریک بینی سے انہوں نے اپنے صحیح بخاری کے ابواب کا بند کیے ہیں، اور علماء امت کی زبان پہ ایک لفظ چلتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب کے ابواب قائم کر کے ساری فقہ کو یہاں بند کر کتاب الایمان لائے، اس میں اعمال کا جا بجا دو بدو ذکر کیا کہ جس کے اندر اعمال نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ یہ مت سمجھے کلمہ پڑھا تو میں مومن بن گیا، کلمہ پڑھا تو میں مسلمان بن گیا۔ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اعمال صالحہ تو پوری زندگی کرنا پڑتا ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہیں 60 شعبہ، 60-70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مستقل کتاب لکھ ڈالی، بہت بڑی کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کی شاخیں۔ کچھ اعمال کا تعلق زبان کے ساتھ، کچھ اعمال کا تعلق دل کے ساتھ، کچھ اعمال کا تعلق بدن کے ساتھ۔ ان تینوں چیزوں کے اعمال کو ملانے کے بعد انسان میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ دل کے بھی عمل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ عقیدت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ اللہ رب العزت کی محبت کہاں؟ دل میں جگہ لے گی نا۔ دل کے اعمال ہیں، پہلے ان کی درستگی کرو، تبھی تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جب تک یہ ٹکڑا درست نہیں ہوتا انسان کا وجود درست نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنے دل کے اعمال پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ محبتیں دل میں ہیں، دنیا کی ہیں کہ آخرت کی ہیں؟ کتنی محبت میرے اور آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی ہوئی ہے۔ جن کے دلوں میں محبتیں آخرت کی بیٹھ گئیں، اللہ کے رسول کے فرامین کی بیٹھ گئیں، انہوں نے پھر خدا کی قسم دنیا کی محبتوں کو قربان کر دیا۔ اسے آپ بھی کھجور نہیں کھا رہے تھے تو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ شہید کا قطرہ بعد میں ٹپکتا ہے وہ جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے، اس نے کھجوریں پھینک دی۔ کہا یہ کھجوریں کھاتے کھاتے تو میں پھر جنت سے لیٹ ہو جاؤں گا۔ یہ احد کی دامن میں مجھے اپنی شہادت نظر آ رہی ہے اور رب کی جنت نظر آ رہی۔ میدان میں اترے، اللہ نے شہادت دی اور اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ ہم دنیا بھی چاہتے ہیں، ہم آخرت بھی چاہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہوں نا، ہم رب کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چھوڑ رہے اپنی عادتیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہم مسلمان، ہم اس کا لحاظ نہیں رکھتے، اس لیے اس کو صرف زبان کا اقرار سمجھو۔ دل کی تصدیق جو ایمانی کیفیت ہے وہ بڑی لذت کی بات ہے بھائی۔ اپنے اعمال سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں ہم دل سے اس کو مانتے بھی ہیں، ہم اپنی زندگی بھی اس کے مطابق گزاریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ تو ہمارا معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، روزی رساں ہے، تیرے ہاتھ میں شفائیں، تیرے ہاتھ میں عطائیں، تو مدبر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیری مرضی کے بغیر دنیا جہان کے کسی درخت کا پتا نہیں ہل سکتا۔ جب اتنا مضبوط ایمان ہے انسان کا تو ہم پھر رب کو چھوڑ کے دنیا کے سہارے کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے نا اللہ رب العزت کے حکم سے، چونکہ فرعون اور فرعون کے حواری بڑا ظلم کر رہے تھے بنی اسرائیل پہ، سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے وہاں منتقل ہونے سے وہ جو 11 ستارے تھے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔
اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بڑی شان و شوکت سے رہے تھے. وفات ہوئی، فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کی عمر کو پہنچے تو دیکھا کہ میری قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کہا اللہ رب العزت مجھے توفیق دے، میں اپنے ان امتیوں کو، ان ماننے والوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یہاں سے نکل کے دوبارہ اپنے اصل علاقے میں جا کے آباد ہو جاؤں. ارض شام، ارض فلسطین، محشر کی جگہ، برکت کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان ارسل معی بنی اسرائیل، جاؤ اپنی قوم کو لو اور راتوں رات نکل جاؤ. قوم نکلی. ایمان دیکھیے، ماننے والوں کی کمزوریاں دیکھیے. اللہ کے اس نبی نے یہی ہمیں سمجھایا تھا. سچے ایمان والوں کی حالت یہ ہوا کرتی ہے. پوری قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی. فرعونیوں کو پتہ چلا، پورا لاؤ لشکر اسلحہ سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑے. اب سامنے بحر کلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر. پانی میں جائیں تو غرق ہوتے ہیں، کھڑے رہیں تو قتل ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کہا انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم مارے گئے، ہم پکڑے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان سے سمندر کی طرف سفر کر رہے ہیں. بار بار ساتھیوں کا اصرار ہے، آپ ہمیں پانی میں اتاریں گے، ہم اس دریائے کلزم کو کیسے عبور کریں گے؟ پانی کے خوف سے کھڑا ہونا پڑے گا کہ ان کا لشکر ہمارے اوپر چڑھائی کر دے گا. اللہ اکبر. جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں. اس کا وعدہ تھا نکال اس قوم کو، بنی اسرائیل، اس زمین پہ خلافت دینا، نبوت دینا، یہ میرا کام ہے. کہ یہ نہیں ہو سکتا فرعونی ہمیں قتل کر جائے. اب نظر تو سامنے آ رہا ہے، سامنے دریا ہے بڑا گہرا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر پورا چڑھائی کر کے اسلحہ لے کے پہنچا ہوا ہے. لیکن ایمانی کیفیت انسان کی یہ ہونی چاہیے، جتنا مرضی مصیبت کا دروازہ آ جائے، جیسے مرضی انسان پہ مصیبتیں آ جائیں، اپنے رب پہ توکل اتنا مضبوط ہو کہ وہ ان سے نکلنے کے راستے وہ خود فراہم کر دے گا. فرمایا موسیٰ فاضرب بعصاک، اس پانی پہ اپنی لاٹھی تو مار. پانی کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ لاٹھی ماری. 12 قبیلے تھے، اللہ نے لشکر کے لیے 12 ہی رستے فراہم فرما دیے پانی کے اندر. اور پھر دیکھیے جس پانی سے اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، اسی پانی میں اللہ رب العزت نے پورے کے پورے فرعون کے لشکر کو ڈبو کے رکھ دیا. بلکہ ہم تو مثال دیا کرتے ہیں، جس پانی میں کبھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو پھینکا تھا، شیر خار تھے، بچے تھے، دفاع نہیں کر سکتے تھے اپنا، کسی مصیبت سے خود کو بچا نہیں سکتے تھے، اس پانی سے اللہ نے موسیٰ کو بچا کے فرعون کو غرق کر دیا. پوری طاقت کا مالک تھا فرعون، نشے میں چور ہے، اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے نعوذ باللہ. اتنی طاقتوں والا تو غرق ہو گیا، اور دودھ پیتا ہوا بچہ اللہ کے حکم سے اسی پانی سے بچ کے نکلا ہے کہ نہیں؟ ایمان کی کیفیت ہماری یہ ہو، پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال پہ زندگی گزارے. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں. اگر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ہوئی تجارت میں نفع اٹھانے ہیں، ہر وقت کی ہر لمحے کی قدر کریں اور سمجھ لیں جو لمحہ میری زندگی کا رب کی عبادت کے بغیر گزرا،
قیامت کے دن میں اپنے اس گزرے ہوئے لمحے پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ افسوس کروں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجلس یعنی چند لوگ کسی بھی جگہ پہ مل کے بیٹھتے ہیں نا، ان کا یہ بیٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سامان ہو، بڑے افسوس، کہیں گے کاش ہم نہ بیٹھتے، لیکن وہاں کا کاش فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اس مجلس کو اگر خسارے سے بچانا ہو، آپ نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو۔ ہماری مجلسوں میں یہ چیزیں ویسے نظر آتی ہیں، نوجوان تو گناہوں کے نشوں میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہیں، ان کی جوانیاں تو تباہ ہو رہی ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں اس کی زبان میں بھی یہی کلمہ ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس صورت میں جو رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے نا، بڑی بامعنی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کائنات کا ہر انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کے وہ لمحے جو جائز کاموں میں گزرتے ہیں نا، یہ بات بھی یاد کر لیں، جائز کاموں میں ہمارے جو لمحے گزرتے ہیں، قیامت کے دن انسان ان پہ بھی افسوس کرے گا، کاش یہ لمحے بھی میں رب کی عبادت میں گزار لیتا۔ اس لیے فرمایا ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ تو جو نعوذ باللہ گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنا بڑا قیمتی وقت گناہوں میں گزاری جا رہے ہیں، اپنی مرضی، اپنی منشائی، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، وہ نعوذ باللہ ان کی باتیں، ان کے نعرے بھی عجیب، ان کی سوچیں اور فکریں بھی عجیب ہیں، یہ بندہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ تو چار کام اپنی زندگی میں ہم سب کو اتارنے ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جب بھی کوئی گناہ ہماری طرف حملہ آور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں فلم چلی ہوئی، بچانا ذرا اپنی نظروں کو یہاں سے، بچانا اپنے کانوں کو گانے سننے سے، غیر محرم لڑکیاں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا نہ اٹھا۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، ایسی نیکیوں میں اللہ اتنی لذت رکھتا ہے کہ اللہ ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے۔ ایک یورپی ملک میں ایک نوجوان ہے، وہ اوپر والے فلور پہ جانا چاہ رہا تھا تو لفٹ کا بٹن دبایا، داخل ہوا تو ایک بے لباس لڑکی، نوجوان دوشیزہ، وہ پہلے سے سوار۔ اس اللہ کے بندے نے کیا کام کیا، اب صاف ظاہر داخل ہوتے لفٹ بند ہوتی ہے، اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کونے میں کھڑا کیا اور نظریں جھکا لی۔ اکیلا وہ ہے، اکیلی عورت ہے، نوجوان لڑکی ہے، بے لباس سی ہے۔ اب یہ نوجوان اپنے آپ کی نظریں جھکائے، اللہ رب العزت پہ ایمان کی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ شیطان تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب کبھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں الگ ہوں گے، وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ آپ خلوت اختیار نہ کریں، اور بالخصوص میرے پیغمبر نے ان لڑکیوں کے پاس جانے سے منع کر دیا جن کے خاوند نہ بیٹھے ہوں۔ آپ نے فرمایا المغیبات پہ داخل نہ ہوا کرو، ایک عرصے سے ان کا خاوند ان کے پاس نہیں ہے، شیطان یہاں بڑا چکر چلائے گا۔ لا تدخلوا المغیبات، ایسی عورتوں کے پاس جانے سے گریز کیا کریں۔ اب نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی ہے بھی وہ بے لباس سی، کتنی برائی کی دعوت اور شہوت کی بات ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، اس لڑکی نے اس کو مخاطب کیا، کہا آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا مت سمجھ
میں کوئی زانیہ عورت ہوں، مت سمجھ کہ میں برائی میں ملوث رہتی ہوں، میں ایک خاندان کی بڑی خوبصورت اور پڑھی لکھی امیر ذاتی دوشیزہ ہوں۔ مجھے تیرے اس عمل پہ بڑا تعجب ہو رہا ہے، لوگ میری طرف دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تجھے آج فرصت ملی تو میرے جسم کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو ہے کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی، جس کام کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ سچ پوچھے نا تو ہمیں تو کبھی اللہ نے آزمایا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم تو تھوڑی سی آزمائش پہ بیٹھ جایا کرتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں اور شیطان تھپکی دیتا ہے کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لینا، اللہ ہے نا بڑا غفور الرحیم ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس نے کہا کون سا اسلام ہے تیرا، کون سا مذہب ہے تیرا جو تجھے اتنی غیرت دلاتا ہے، اتنی حمیت دلاتا ہے، اتنی پرہیزگاری دکھاتا ہے کہ جہاں صرف لڑکی اور لڑکا ہے تو میری طرف نظر بھی نہیں اٹھا رہا، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم جس کی طرف منہ کر کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب تک تو کھڑی رہے گی میری نظریں نہیں اٹھ سکتی، میں تیرے ساتھ اس موضوع پہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں پھر انسان کی نیکیوں کا صلہ، فائدہ، ثمرہ کہاں تک جاتا ہے۔ لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ لڑکے تو میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، میرے نمبر لیتے ہیں، میرے ساتھ چاہت رکھتے ہیں، میں تو ان کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، یہ کیسا نوجوان ہے، تھا بھی خوبصورت، داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، ایمانی کیفیت ہو، اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، چلو اس کو مڑوا دو، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب حوض کوثر کی طرف قدم بڑھائیں گے، پہچانیں گے نہیں پیغمبر۔ جاؤ جس کی طرح صورت بنائی ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہم تو کچے مسلمان ہیں بھائی، ایمان بڑی دور کی بات ہے۔ اس لڑکی نے اس کے فلائٹ کا پتہ کیا، باہر نکلی، پوچھا یہ لڑکا کہاں کا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا فلائٹ نمبر کیا ہے، سب کچھ لے کے وہاں سے گئی۔ چند دنوں بعد آ کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ اس نے اندر سے پوچھا تو کہا میں وہی ہوں جو آپ کو فلائٹ میں ملی تھی، لفٹ میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ کہا اللہ کی بندی میں نے تجھے اس وقت بھی سمجھایا تھا، تو آج پھر آ گئی میرے دروازے پہ۔ کہا ذرا دروازہ کھول، آج کسی اور حالت میں آئی ہوں۔ پورے کا پورا خود کو پردے میں لپیٹ کے کہا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیرے پاس آئی ہوں، کلمہ پڑھا، مسلمان کر مجھے۔ کیا غیرت ہے خدا کی قسم۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رب کو بڑی غیرت آتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی غیرت یہ ہے کہ جس چیز سے وہ روکتا ہے تم وہاں چلے جاتے ہو۔ جب گناہ کرتے ہو تو رب کی غیرت کو بڑا جوش آتا ہے۔ لیکن بس ایک بات ہے، اور اس بات کو اس نے اپنے عرش کے ساتھ لکھ کے بھی لٹکایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب میرا غصہ بھڑکتا ہے تو میری رحمت اس سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، رحمت اس غصے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وگرنہ کعبہ کے رب کی قسم ہمارے اعمال ہمیں دنیا میں رہنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ کبھی آپ سوچیں، ہم جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں نا، رات کو دن کو، دل میں جو کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر اس کی ایک فلم بنا کے فرشتہ سکرین پہ چلا دے، آئے کیا بات ہے، بیٹھ جائیں گے ہم اپنے گھر والوں کے پاس، بیٹھ جائیں گے ہم رشتہ داروں کے پاس، بیٹھ جائیں گے ہم عزیز و اقارب کے پاس، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے سوائے انہی لوگوں کو جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر رکھا ہوتا ہے۔ لہذا یہ قسم رب کی بڑی بامانہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ کہا قسم زمانے کی انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں سوائے ایمان والوں کے، سوائے عمل صالح کرنے والوں کے۔ اور پھر اگلی اہم بات یہ ہے، صرف خود کو ہی نہ لگائے رکھے نیکیوں پہ، خود ہی نہ فکر کرتے رہے اپنی آخرت اور عاقبت کی،
दूसरों की फिक्र भी रखा करें। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को भी हक की तलकीन करते हैं। ये ईमान ही तो हक है, ये इस्लाम ही तो हक है, अमर बिल मारूफ ही तो हक है, नही अनिल मुनकर ही तो हक है, ये कुरान ही तो हक है, ये अंबिया का रास्ता ही तो हक है। इसीलिए मेरे पैगंबर फजर के वक़्त जब उठते थे, तहज्जुद के वक़्त जो दुआएं करते थे, तहज्जुद की नमाज में जो दुआएं किया करते थे, उन दुआओं में ये दुआ चलती रहा करती थी, अल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन वन नबिय्यु हक्कुन वल मौतु हक्कुन, हर चीज हक है। इसको हक मान के अगर कोई जिंदगी गुजारता है और इस हक की तलकीन भी करता है, दूसरों को लेके चलता है, अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते रहना, ये फरीज़ा खुदाए जुल जलाल की कसम है पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। कल क़यामत के दिन मुझसे भी सवाल होगा और आपसे भी सवाल होगा। तुमने कितनी नेकी की दावत दी लोगों को? हाँ, फिर उत्थे जाके कहना है मौलवियों का काम सी, बस मौलवियों का नहीं, खुदा की कसम मौलवियों का नहीं, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द की जिम्मेदारी है। और जब उम्मत इस जिम्मेदारी से सबकदोश होती है ना, तो नतीजा हदीस में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबा सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम। फरमाया, मुझे कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये मोहम्मद अरबी की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे कायनात में बड़ा सच्चा कोई नहीं है, जिन्हें कसम उठाने की ज़रूरत कोई नहीं है। फरमाया, मुझे कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से हर बंदा नेकी का हुक्म करे, हर बंदा तुम में से बुराई से मना करे, नहीं करोगे फरमाया अल्लाह तुम पे अपने अजाब नाजिल करेगा। उन अजाबों को देख के तुम रोते रहोगे, फिर दुआएं करोगे, फिर हाथ उठाओगे, फिर उसे पुकारोगे, फिर उसे मनाओगे। वो वक्त वो हो चुका होगा, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करे। इसको मत समझे ये मौलवियों का काम है, वो दे दरस और वो जाके लोगों को दीन समझाएं। कल क़यामत के दिन हम में से हर बंदे से उसकी औलाद का सवाल होने वाला है। कितना को तूने अपनी औलाद को नेकी का हुक्म दिया था, कितना उसको नमाज रोजे के रास्ते पे लगाया था, किस कदर तूने उसके लिए दीन के रास्ते फराम किए थे, कितनी इस्लामी और ईमानी तरबियत की तूने उस बच्चे की। ये क़यामत के दिन हम में से हर बंदे से सवाल होने वाला है। और अगर किसी के दिल में आए चलो शुक्र है मेरी तो शादी नहीं हुई, ना, वो भी नहीं बच पाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर बंदे से कुछ ना कुछ तो सवाल होना ही होना है। जो किसी का जिम्मेदार नहीं, वो अपने 5 फीट के जिस्म का जिम्मेदार है। अल्लाह उससे उसके इस वजूद के बारे में पूछेंगे। तुझे आंखें दी थी, क्या देखता रहा तू? कान दिए थे, क्या सुनता रहा तू? जुबान दी थी, क्या बोलता था तू? हाथ दिए थे, क्या पकड़ता था तू? पाँव दिए थे, कहाँ चल के जाता था तू? वजूद दिया था तुझे, क्या करता रहा तू अपने इस वजूद से? कैसी जिंदगी गुजार के आया? मैंने तुझे जवानी दी, हुस्न दिया, माल दिया और जायदाद दी, बंगले कोठियां दिए, तुझे मैंने सब कुछ दिया था। बता, जो कुछ मैंने दिया था उसको दुनिया में गुजारा कैसे तूने? जान नहीं छूटनी जब तक इन सवालों का हम वहाँ जवाब ना दे देंगे। इसलिए हर बंदा मसूल है, हर बंदे से सवाल होना है। तो वतवासौ बिल हक़, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, जितना बना सकते हैं। और यार नमाज के लिए आते हो तो अपने किसी भाई को कह सकते हो, आओ यार नमाज पढ़ने चले, क्यों नहीं कहते हो? कोई गुनाह कर रहा है, क्यों नहीं रोकते हो? ईमान की दौलत से महरूम आदमी की निशानी है कि वो बुराई को बुराई नहीं समझता और बुरे लोगों से उसका ताल्लुक जूं का तूं रहता है। ये ईमान के खाली होने की अलामतें होती हैं। इसलिए आपने ईमान, ताकत है हाथ से रोक, नहीं तो जुबान से रोक। दोनों ही ताकतें नहीं है तो दिल में तो बुराई को बुरा जान,
اور فرمایا یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، برے کو برائی نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ اس کے تعلقات اسی طرح چل رہے ہیں، اس بندے کے ایمان کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ ایمان نکل گیا اس سے، اس کو واپس لائے۔ اور آخری اور چوتھی چیز، جب کبھی آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے، جب کبھی آپ کو نیکی کے راستے پہ خود کو چلائیں گے، دوسروں کو برائی سے منع کریں گے، آپ کو لوگ تکلیفیں دیں گے، آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، سیدھی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے آروں میں چیر دیا، حالانکہ انہوں نے کیا بگاڑا تھا قوم کو؟ سیدھا رستہ ہی تو دکھاتے تھے، اللہ کی طرف آؤ، آخرت کی طرف آؤ۔ مار مار کے پتھر کہیں رجم ہوتے رہے، کہیں ان کو چیر دیا گیا، آرے چلائے گئے ان کے اوپر، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس توحید کی خاطر بڑی ماریں کھائی لوگوں نے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں پھر بھی اسلام اچھا نہیں لگتا، پھر کوئی بات ہو جائے تو برداشت کر لیں۔ مولوی بھی ہائپر ہو جاتا ہے، کوئی بندہ غصے سے بول پڑے، نہیں، یہ رستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ بڑا مشکل رستہ ہے، اس پہ چلیں گے تو تکلیفیں آئیں گی، پھر ان تکلیفوں کو برداشت کرو اور خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ یہ 4 کام جس بندے کی زندگی میں شامل ہو جائیں گے، وہ دنیا اور آخرت کے خساروں سے بچ جائے گا، اور اصل خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 4 کاموں کے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں دنیا آخرت کے خساروں سے بچا کے رکھے، ہر قسم کے گھاٹے سے بچائے، اور اپنی زندگی کے ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔